بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں باوسیم الحسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں گجر خان رنگ۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہمیں راجہ طارق نجمی آف چک رجگان کا تعاون حاصل رہا اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چک رجگان، تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی۔ خطہ پٹوار کی تحصیل گجر خان میں واقع قصبہ جو کہ چک بگوال کے قدیمی نام سے پہچانا جاتا ہے، بعد میں مختلف ادوار میں چک رجگان اور چک شیاں کے نام سے ایک الگ اور منفرد حیثیت اختیار کر گیا۔ مختلف قوموں کے افراد پر مشتمل اس قصبہ کی ایک تاریخی حیثیت ہے جو کہ بھائی چارے اور باہمی تعاون کی ایک مثال ہے۔ آبادی کی اکثریت چونکہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اس آبادی کو ملک کے کونے کونے میں جہاں جہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، چک شیاں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تقریباً 2 صدی قبل اس آبادی میں ایک روحانی شخصیت بابا دعا علی شاہ عرف دیداری شاہ نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بنیاد رکھی، جو کہ عرصہ تک ان کی اولاد میں بابا دتا شاہ جلالی اور ان کے خانوادے کے ہاتھوں پروان چڑھتی رہی، اور پھر دوبارہ پنج پیر بادشاہ اور بالخصوص بابا حیدر پیر بادشاہ اور دمیال شریف کی سادات فیملی نے عزاداری کو عروج بخشا۔ پرانے امام برگاہ کی عمارت کے ضمن میں مرحوم و مغفور راجہ سید اکبر حیدری کا نام سر فہرست ہے۔ پرانے امام برگاہ سے موجودہ امام برگاہ کی تعمیر تک کا سفر کہ جس میں سادات اور رجگان کی خصوصی دلچسپی کی داستان ہے۔ اس علاقے کی اہم شخصیات کہ جنہوں نے اس قصبہ کی فلاح و بہبود اور امام برگاہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بہت سارے افراد ابھی بھی یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست خالد محمود صاحب، سید علی باقر صادقی، حاجی ریاض حسین انگلینڈ کی مومنہ مخصوصہ، جنہوں نے امام برگاہ کے لیے جدید ساؤنڈ سسٹم مہیا کیا، راجہ نجف علی نجفی، زوجہ راجہ خورشید علی مرحوم، راجہ عابد علی، حاجی بشارت علی، راجہ ظفر صاحب، بابو منظور حسین، راجہ ذوالقرنین، سردار اعجاز علی، راجہ رئیس حیدر، راجہ سہیل اصغر اور دیگر افراد کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ اس قصبہ کی انفرادیت میں بہت سی باتیں نمایاں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ فقہ جعفریہ کی معروف شخصیت مذہبی اسکالر علامہ راجہ ناصر جعفری کا تعلق بھی اسی قصبہ سے ہے۔ علامہ صاحب نہ صرف پورے ملک بلکہ تمام عالم اسلام میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ محترمہ فرزانہ راجہ صاحبہ جو مختلف ادوار میں اعلیٰ ترین حکومتی عہدوں پر فائز رہی ہیں، ان کا تعلق بھی اسی قصبہ سے ہے۔ موجودہ امام برگاہ جو مرحوم و مغفور حاجی ریاض کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ایک چیز کو سوچا اور کر دکھایا۔
یہ امام بارگاہ مکمل طور پر مقامی آبادی کا اجتماعی منصوبہ ہے۔ امام بارگاہ چک رجگان 3 اور 4 شعبان کے جشن کے حوالے سے بھی پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ تقریباً پاکستان کے تمام شہروں سے علماء و ذاکرین یہاں جشن پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ حاجی ریاض مرحوم کی قبر اسی امام بارگاہ کے صحن میں ہے اور مومنین آتے جاتے وقت ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ملحقہ قبر بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کی ہے، جن کا ذکر کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں تقریباً نصف صدی عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کی اور اپنی زندگی میں امام بارگاہ مسجد اور مدرسہ کے لیے بہت کوشاں رہے۔ چک شیعہ کی شہرت میں ابتدائی خدمات میں سید رضا شاہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بابا سرکار کے انتقال کے بعد اب اس امام بارگاہ کے متولی انہی کے بڑے صاحبزادے سید اسد عباس شاہ بخاری ہیں۔ ماتم کے حوالے سے ماتمی سنگت چک شیعہ کو ملک کے کونے کونے میں اپنے منفرد طریقہ ماتم کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ نوہ خوانی کے حوالے سے بھی چک شیعہ کی ایک منفرد پہچان ہے۔ بابا سید قمر عباس شاہ بخاری، جو کہ بنیادی طور پر اپنے ملک کے نامور شاعر بھی ہیں، ان کے لکھے ہوئے نوحہ جات ملک کے کونے کونے میں پڑھے جاتے ہیں۔ مسجد، مدرسہ اور امام بارگاہ کا مرکزی دروازہ۔ ویڈیو میں جو گنبد نظر آ رہے ہیں ان پر سنہری اور سبز ٹائلز لگائی گئی ہیں، جو کہ بیرون ملک سے درآمد کی گئی ہیں، جن کے تمام اخراجات برادر راجہ سہیل اصغر صاحب نے کیے ہیں اور انہوں نے اپنی نگرانی میں اس شعبے کے ماہرین سے یہ کام خود کروایا ہے۔ ایک گوشہ باغ جناب امیر مختار کے نام سے منسوب ہے۔ صدر دروازے میں داخل ہوتے ہی دونوں طرف اوپر نیچے بے شمار کمرے مختلف مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کچھ کمروں میں سیکیورٹی کا عملہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ان میں سے ہی ایک کمرہ CCTV کنٹرول روم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں سے پورے امام بارگاہ اور ملحقہ راستوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ احاطے کے اندر اور باہر 15 کیمرہ جات نصب ہیں، جن کے ذریعے باہر سے آنے والے لوگوں کی اور حال میں موجود لوگوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ ایک کمرہ متولی امام بارگاہ کے مرکزی دفتر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو کہ کانفرنس روم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کمرہ خصوصی طور پر بابا حیدر پیر بادشاہ کی بیٹھک اور مرج سے متعلقہ ہے۔ مختلف ادوار میں انہی کی اولاد میں سے بزرگان اس کمرے کو زینت بخشتے رہے۔ آج کل انہی کی اولاد میں سے سید معظم شاہ کی بیٹھک ہے۔ علم پاک، جو کہ مرحوم و مغفور اظہر جعفری صاحب کی خصوصی
کاوش سے نصب کیا گیا۔ اس علم پاک کو ملک و غیر ملک میں منفرد شہرت حاصل ہے۔ محترم اظہر جعفری کا انتقال ہو چکا ہے، خداوند متعال ان کو کروٹ کروٹ جوائے معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ امام برگاہ کے ساتھ ہی مسجد ہے جس کی تعمیر اور آرائش کا کام جاری ہے۔ ایک مرکزی ہال اس امام برگاہ میں موجود ہے جہاں پر مختلف نوعیت کی محافل اور مجالس منعقد ہوتی ہیں، جس کا نیچے والا حصہ مومنین کے لیے مخصوص ہے اور بالائی حصہ مومنات کے لیے ہے۔ اس حال میں مجموعی طور پر 5000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ چھتوں پر جو برقی پنکھے نصب ہیں وہ محترم خالد محمود صاحب کی خصوصی کاوش سے نصب کیے گئے۔ اس مسجد و امام برگاہ میں آج کل سید علی باقر صادقی منتظم مدرسہ اور پیش نماز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس نئے امام برگاہ کی تعمیر اور ترتیب کا منصوبہ مرحوم و مغفور راجہ ریاض صاحب کے ذہن کی تخلیق ہے، جنہوں نے رات دن محنت کر کے اس عظیم الشان پروجیکٹ کو آگے بڑھایا۔ مجالس کے لیے جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ برطانیہ سے ایک مومنہ نے عطیہ کیا۔ اسی مرکزی ہال کے ساتھ ایک نور محل بنایا گیا ہے جہاں پر مختلف تبرکات اور زری مبارک رکھے گئے ہیں۔ نور محل کی تزئین و آرائش کا تمام کام محترمہ زیب النساء دختر راجہ سید اکبر حیدری نے کروایا ہے، جو کہ ملک کے نامور شیشہ گروں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نور محل میں آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام کی ترتیب مولانا سید علی باقر صادقی کی ہے، جنہوں نے نور محل کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے ہیں۔ نور محل میں شیشہ گری کا تمام کام راجہ عابد حسین کی زیر نگرانی مکمل ہوا، جنہوں نے انتھک محنت سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسی نور محل میں ایک پتھر ہے جو کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زرعی مبارک پر نصب تھا، جو کہ خاص طور پر راجہ ابرار حسین صاحب کو ہدیۃً پیش ہوا اور آج کل نور محل میں آویزاں ہے۔ اسی نور محل میں ایک لباس کا عکس ہے، جو لباس امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر بوقت شہادت موجود تھا۔ نور محل میں تابوت اماء علیہ السلام، جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، علم پاک حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام اور مختلف ذریحات کی شبیہات رکھی گئی ہیں، جو کہ مختلف مومنین کی طرف سے ہدیۃً پیش ہوئی۔ اسی حال میں موجود ممبر، جو کہ علامہ رشید ترابی ٹرسٹ کی طرف سے عطیہ کیا گیا ہے،
اور کراچی سے یہاں پر لایا گیا۔ بلائی حال سے ملحقہ ایک کمرہ تبرکات کے لیے مخصوص ہے، جس کے ایک گوشے میں کچن کی سہولت موجود ہے، جہاں پر لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نور محل میں جانے کے لیے ایک صدر دروازہ بھی موجود ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال، جہاں چھت پر شیشہ کاری کا دیدہ زیب کام ہوا ہے، محراب اور گنبد کا اندرونی حصہ، جہاں پر آیات اور احادیث کے انتخاب، ترتیب و تزئین کا کام سید علی باقر صادقی نے کیا ہے۔